अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर आज 19 फरवरी को गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस का एक इंतहाई अहम इजलास जो है वो मुनक्कद होने जा रहा है और इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान से 5 रुकनी वफ़द जो है वो अमेरिका रवाना होया और जिसमें शहबाज शरीफ थे, अताउल्लाह तारड़ हैं, इसहाक डार हैं, तारिक फ़ातमी हैं और इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब हैं जो हमारे ख़जाने को देखते हैं, मुल्की ख़जाने को। 5 रुकनी वफ़द जो है ये अमेरिका रवाना हुआ, जिसमें आज बोर्ड ऑफ पीस का जो इजलास है उसमें शिरकत होगी। और इस इजलास के जो अहम निकात हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा मसला गज़ा के अंदर मुस्तकिल जंग बंदी है जो नहीं हो सकी कभी भी। यानी आप देखिए कि पिछले 2-3 साल के अंदर अमेरिका ने भी बार बार कोशिश की और पूरी दुनिया की तरफ से एक प्रेशर डेवलप किया गया, मगर इस सब के बावजूद इसराइल, जिसको हम इजराइल कहते हैं, वो अपनी हरकतों से, अपनी बदमाशी से बाज नहीं आया। और जाहिर है इसराइल को सपोर्ट करने में सबसे बुनियादी किरदार जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि ट्रंप जो है उसके आशीर्वाद के बगैर आज गज़ा जिस सूरत हाल से दो चार है वो कभी भी ना होता। तो इसका इल्ज़ाम और इसका बुनियादी जो सरगना है वो इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी है, जिसने सारा तमाशा लगाया और जिसने गज़ा की तबाही को न सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि इसराइल की सरहदों को तोसी देने के लिए हर तरह का घिनौना प्रोपेगेंडा किया और हर तरह का घिनौना किरदार अदा किया। तो आज अमेरिका के अंदर जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई तो उससे न सिर्फ पाकिस्तान को इसको एक मुतनाज़ समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इनको तनकीद की जा रही है, बल्कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी तनकीद का एक बाजार गर्म है। जैसे कि मलिया लोधी ने कहा, बड़ा वाज़ेह किया कि एक तो पाकिस्तान ने इसमें शिरकत के लिए बड़ी उजलत की, क्योंकि बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान को ये देखना चाहिए था कि जिस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर फ़लस्तीन का कोई भी डायरेक्ट नुमाइंदा शामिल नहीं है, उसमें पाकिस्तान शामिल हुआ और फिर ये भी नहीं देखा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है इसके मुस्तकबिल में असरात क्या हैं या बनाया क्यों जा रहा है। और यूरोपीय यूनियन में फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गया, ये सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है 15 रुकनी सलामती कौंसिल, उसको टारगेट किया गया है, उस पर वाज़ेह हमला है। तो दो तरह की राय जो है वो सामने आ रही हैं। मैं पहले भी जब गज़ा के ऊपर वीडियो करता रहा हूँ, मैंने बार बार एक बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक कोई बुनियादी किरदार अदा नहीं किया। अगर अक़वाम मुत्तहिदा इतना मजबूत होता, इतना ताकतवर होता या उसकी बात दुनिया में मानी जा रही होती, तो सच्ची बात तो ये है कि जिस सूरत हाल से कश्मीर गुजर रहा है, जिस सूरत हाल से फ़लस्तीन गुजर रहा है पिछले 2-2.5 साल से, कभी भी ऐसा ना होता कि 30-40 लाख लोग जो हैं वो फ़लस्तीन में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और वो फ़लस्तीन जिसका नक्शा ही अब दुनिया से मिटता जा रहा है, और वहाँ पर जब भी डोनाल्ड ट्रंप से बात की गई कि जनाब आप इसको रुकवाएं, इसके बारे में किरदार अदा करें, तो वो रुकवाने के बजाय जो है नेतन्याहू को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखता और उसको कहता कि जनाब आप करते रहें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ट्रंप ने ना सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में बड़ी आप कह लें कि एक दुख भरी कहानी लिखी, बल्कि इसके अलावा ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी, फिर उसके बाद मैक्सिको, जहाँ जहाँ जो है वो है, हर मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तनकीद का निशाना बनता रहा है। तो गज़ा का जो आज इजलास होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान, अरब, तुर्की, उर्दन, अरब अमारात और इंडोनेशिया समेत तो कई ममालिक जो हैं वो शरीक हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब ममालिक हैं जो इसके अंदर शरीक हैं, और कहा यह जा रहा है कि इन 2 दर्जन ममालिक ने ऑलमोस्ट 5 अरब डॉलर के करीब इमदाद दी है गज़ा के लिए। अब बुनियादी पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि गज़ा के अंदर मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। अब ये जो जंग बंदी का मामला है ये मैं पिछले 3 सालों में दर्जन से ज़्यादा वीडियो कर चुका हूँ कि जब जब अमेरिका ने जंग बंदी की बात की वो उस पर अमल होने के बजाय मामला उसकी मुखालिफ सम चल पड़ा। आप जानते हैं कि जिन दिनों ये मुआहदा हो रहा था जंग बंदी का, उन दिनों भी इसराइल जो है वो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा था और उसी तरह निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा था। हमास की तकरीबन सारी जो मरकजी क़यादत है उसको शहीद किया जा चुका है और फ़लस्तीन के अंदर जितनी तबाही मचाई जा सकती थी उतनी मचाई जा चुकी है। तो आज जब फ़लस्तीन दुनिया से खुदा न खास्ता ख़त्म करने के मंसूबे बना रहा है इसराइल, तो आज आके और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ,
جتنی اس نے تباہی مچائی. تو آج آ کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خیال آیا کہ کیوں نہ بورڈ آف پیس کا اعلان کیا جائے. تو ایک تو مسئلہ جنگ بندی ہے اور دوسرا فنڈنگ ہے. میں نے کہا کہ $5 ارب کے قریب جنگ بندی کے لیے، جس میں فلسطین کی تعمیر نو، غزہ کی تعمیر نو ہے، فلسطین کی تعمیر نو ہے، اور وہاں پہ مستقل پائیدار امن کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی ایک استحکام فورس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ غزہ جو ہے اس کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کیا جائے اور جتنی تباہی وہاں پہ ہوئی اس تباہی کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے. لیکن سچ پوچھئے تو یہ ملیحہ لودھی کی بات درست بھی ہے، لیکن میں تو ہمیشہ اقوام متحدہ کے اوپر بھی تنقید کرتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ غزہ امن پیس کا جو معاملہ ہے یہ وہاں جاتے ہی نہ اگر اقوام متحدہ ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بات کرتی. تو غزہ کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، جب بھی اقوام متحدہ کا معاملہ گیا ہے تو وہ معاملہ لٹکتا چلا گیا ہے. اگرچہ ان کے دل میں کوئی مسائل تھے یا کیا مسئلہ تھا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر ظاہر ہے اقوام متحدہ نے کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کیا کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے، وہاں امن کے لیے اور فلسطین کے لیے. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آج پاکستان سے شہباز شریف صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، بڑی کمال انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے، جہاز سے اتر رہے ہیں اور ٹوپ اس کے اوپر کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہ سلام و شوٹنگ پہ جا رہے ہیں. تو آپ ان کی تصویر دیکھ بھی لو گے میڈیا کے اوپر. تو آج وہ پہنچے ہیں وہاں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا وہاں جانا کیا رنگ لاتا ہے. اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور تمام کے گیا. اچھا، دوسری ایک موضوع بڑا بہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو غزہ میں بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہے ہیں وہ تمام امداد دے گے وہاں جا کے، لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی طرح کی امداد کا وہاں اعلان کر سکے. تو سوال تو یہ ہے کہ وہاں پھر جب تمام ممالک اربوں ڈالر کی امداد کا اعلان کریں گے تو پاکستان وہاں کیا کردار ادا کرے گا. تو پاکستان کی غزہ بورڈ آف پیس میں جو شمولیت ہے اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا بورڈ آف پیس ہے جس میں فلسطین کا کوئی نمائندہ ہی شامل نہیں ہے، جس ملک کو ٹارگٹ کیا گیا، جن شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں سے کوئی مندوب شامل ہی نہیں ہے. تو یہ اسی وجہ سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا رنگ لاتا ہے. دوسرا، میں اپنی قوم کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے ایئر سروسز کا آغاز کر دیا اور 19 سیٹوں والا جہاز خریدا گیا ہے، جس میں 1 سیٹ تو پائلٹ کی ہوگی، 1 کو پائلٹ کی ہوگی، باقی رہ گی 17 سیٹیں. اور 17 سیٹوں سے پھر آپ کو پتا ہوگا کہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے. 17 سیٹیں ہوں تو پھر قومی اسمبلی میں حکومت بھی بن جاتی ہے. تو 17 سیٹیں بڑی پسندیدہ ہیں پنجاب حکومت کی جناب، اور وفاقی حکومت کی. اچھا جناب، کہ 11 ارب ڈالر کا یہ طیارہ خریدا گیا ہے. اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہیں، اور اس کا جو ماہانہ خرچہ، یعنی اگر 1 گھنٹہ یہ جہاز اڑتا ہے تو جو ماہرین ہیں، معاشی ماہرین، وہ کہتے ہیں 18 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، اور سالانہ اس کے جو مینٹیننس ہے وہ تقریباً 15 سے 30 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے. یعنی 15 سے 30 ارب ڈالر روپے جو ہے اس پر سالانہ مینٹیننس پہ خرچہ ہوگا. 18 لاکھ روپیہ اس کے 1 گھنٹے کا خرچہ ہوگا، جو فیول وغیرہ کے جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو جناب یہ جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم عظمہ بخاری صاحبہ بہت ذہین خاتون ہیں اور ان کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ بڑا نالج ہے ان کے پاس، مگر نہ جانے کیوں ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ جناب پنجاب حکومت میں جو بھی ہو جائے بس آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ جو جتنی بھی وزارت اطلاعات پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، کسی زمانے میں اس پہ فواد چودھری صاحب بیٹھا کرتے تھے، پھر وہ فردوس عاشق اعوان بھی آئی، اس کے بعد مسرت چیمہ بھی تھی، فواد ابھی یہ ہے. تو جب بھی کوئی وزارت اطلاعات جس صاحب کو ملتی ہے، اس صاحب کو یہ تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے حکومت کو پریزنٹ کرنا ہے، لیکن حکومت کے ہر برے فعل کو بھی پریزنٹ کرنا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے. یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ پنجاب اور پاکستان بالخصوص اس وقت جس قرضوں کی دلدل میں گھرا ہوا ہے، ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم نے اورنج ٹرین دی لاہور میں، ہم نے میٹرو دی لاہور کے اندر. بھائی میٹرو اور اورنج ٹرین کا جو سود ہے یا قرضہ ہے وہ ہماری کئی نسلیں ہیں کہ برسوں تک چکاتی رہیں گی. تو پھر آپ کی اس اورنج لین کا یا میٹرو کا کیا فائدہ، جس کے جو قرضے ہیں وہ ہماری کئی نسلوں نے کئی 100 سال تک چکانے ہیں. اور پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ یہاں جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے وہ اس کا جو قرضہ ہوتا ہے، اس کا جو سود ہوتا ہے، وہ پاکستان کی قوم اور ہماری جنریشن اتارتی ہے. تو ویسے بھی ہماری جو نسلیں ہیں وہ اگلے کئی 100 سال تک دنیا کے سامنے گروی ہیں.
تو ایک جہاز اور صحیح, 2-4 جہاز اور صحیح, کم از کم ہماری جو بادشاہ سلامت ہیں وہ جہاز پہ جھولے لیں گے, اور وہ جھولے لے کے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے جائیں گے, تو کوئی بات نہیں, ہمارے بچے اور ہم جو ہیں ہم اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کے قرضے بھی اتاریں گے, ان کے سود بھی اتاریں گے. کیونکہ ہم اگر اس کے اوپر کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے کہا جائے گا یہ جی غدار ہیں, یہ باغی ہیں, یہ پنجاب حکومت کو چلنے نہیں دے رہے, پنجاب حکومت بڑا کام کر رہی ہے. میں نے پنجاب حکومت کے اوپر بہت ساری ویڈیوز کی ہیں اور خراج تحسین کی ویڈیو کی ہیں مریم نواز کے کاموں کے اوپر, لیکن بھائی ہر برے فعل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات عظمہ بخاری کو بھی سمجھنی چاہیے, اور میں ٹوٹلی اس کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ ہماری نسلوں سے کیا جا رہا ہے. بھائی ہمارے ملک میں 60-70% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, اور آپ لوگوں کو ان مراعات سے اور ان عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی. ایک اٹھتا ہے آگے قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 500 گنا اضافہ کر دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے سینٹ اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیتا ہے, تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹیچروں کی تنخواہ میں کٹ لگا دیں اور ججز کی مراعات میں اضافہ کر دیں. اور خدا کا خوف کہو یار, کس طرف جا رہے ہو؟ پاکستان اس وقت ٹکے ٹکے کا محتاج ہے. دنیا میں آپ ایسے سفر کرتے ہیں جیسے آپ امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ملک ہیں, لیکن آپ کی جیب میں کیا بندہ کہے. تو بہرحال یہ جہاز والا معاملہ تو بڑا شرمناک ہے, اور اگر جو اس کو ڈیفینڈ کریں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے. بہت شکریہ.